علماء کو برصغیر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اس بندے سے بچ کے رہنا، آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا۔ پھر ہوا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہزاروں فتوے جات تحریر کیے، بدقسمتی سارے نقل نہیں ہو سکے، کتابی صورت اختیار نہیں کر سکے، مگر جو ہو سکے کتابی شکل میں جو رسائل چھپ سکے، ان فتویٰ جات کی تعداد تقریباً 81,000 سے زائد ہے۔ العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ کے نام سے وہ شائع ہوا، پھر تقریباً 21,000 سے زائد صفحات پر آپ کے فتویٰ جات موجود ہیں۔ 21,000 صفحوں سے زیادہ 30 جلدوں کے اندر جو جدید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ چھپا ہے، بازار میں ملتا 30 جلدوں سے زیادہ ہے۔ آپ نے اس میں علم کا سمندر ہے اس کے اندر، اور آپ کے خلفاء 16 کے قریب آپ کی زندگی میں، شاگرد ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب کے اندر بڑے بڑے علماء جیسے تاج الشریعہ جیسے لوگ، جیسے حال ہی میں چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو عشق رسول کس قدر تھا، حضرت علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ اختر رضا خان فاضل بریلی، یہ آپ کے پڑپوتے تھے، تو آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، تاج الشریعہ علیہ رحمہ شدید قسم کے بیمار ہوئے، اسپتال میں داخل کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا، اور آپریشن کے لیے شرط یہ ان کو بے ہوش کیا جائے، بے ہوش کرنا لازمی جز ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا آپریشن ہوگا اور بے ہوش کرنا پڑے گا آپ کو، آپ نے فرمایا میں بے ہوش ہو کے آپریشن کبھی بھی نہیں کراؤں گا۔ اب انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے، کہا آپریشن کرے مگر بے ہوش میں نے نہیں ہونا۔ کہا کیوں؟ کہا ممکن ہے جس نبی کے عشق کے لیے میں آج تک تڑپتا ہوں، جب تم مجھے بے ہوش کر دو، اگر وہی لمحہ نبی کے دیدار کا ہو تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ آپ کے پڑپوتے کا عشق میں نے بیان کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق اور محبت کا عالم کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پہ بیٹھے درس حدیث دے رہے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلی درس حدیث دے رہے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کئی بار یہ عمل کیا، بالآخر آپ کے شاگردوں نے پوچھ لیا حضور یہ بار بار بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ کس بنیاد پر؟ فرمایا وہ جو سامنے بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے اندر ایک بچہ میرے نبی کی اولاد میں سے ہے، کہ جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ واپس چلا جاتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، کہ وہ کھیلتے کھیلتے جب ادھر آتا ہے میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ فرمایا حضور وہ تو کھیل رہے ہیں، کہ وہ آپ کی بات ہے، اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا احمد رضا میرا بیٹا تیری طرف آیا تو نے اس کا ادب کتنا کیا تھا، میرے پاس کیا جواب ہے؟ میری اولاد جب تیری پاس آ رہی تھی تو نے کتنا ادب کیا؟ تو اس قدر امام احمد رضا خان فاضل بریلی حضور کی اولاد کا ادب کرتے۔ جب حجاج کرام حج کر کے واپس پلٹتے تو آپ سب سے پہلے جا کے ملتے، یا کوئی ملنے آتا آپ پہلا سوال جو کرتے آپ اس کو کہتے کیا در رسول پہ گیا تھا؟ اگر وہ کہتا ہاں میں نبی پاک علیہ السلام کے روضے اطہر پر گیا، آپ اس کے ہاتھ بھی چومتے اور پاؤں بھی چومتے۔ لوگ پوچھتے حضرت کیوں؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ اور پاؤں ہیں جو میرے نبی کے در سے ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ عشق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام،
اور یہی وجہ تھی کہ باطل فرقوں کے لوگ اس بات کو مانتے، جب کسی نے اشرف علی تھانوی علیہ کے مسلکاً اختلاف تھا، آپ کے زمانے میں تھا، یہ دیوبند مکتبہ فکر سے تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عبارتوں پر گرفت کر کے اس پر فتوے جات لکھے، مگر جب کسی نے جا کے پوچھا، اس نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کے بڑے خلاف ہیں اور آپ کے خلاف اتنے سخت فتوے جاری کیے ہیں، تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، کہا وہ نبی پاک کے عشق میں جس بلندی پر ہے، وہ جتنا بڑا رسول اللہ کا عاشق صادق ہے، وہ اس نوعیت سے میری عبارت پر جو گرفت کرتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یعنی باطل آپ کو مانتے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق کو، اور آپ کی محبت اور عشق کا حال یہ تھا کہ آپ نے جو نعتیہ کلام لکھے، آپ نے اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا، اور پھر آپ نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور آپ نے یہ کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے۔ جب یہ کتابیں لکھی گئی کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، اس کے روزے پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ قبر میں گل سڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت پھر آپ نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ عجب ہے کھانے غرانے والے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر نبی پاک علیہ السلام کے عاشق صادق گزرے تھے۔ اور اس وقت پھر جو سب سے بڑی بات تھی کہ ہندوستان کے اندر جو رسومات رائج ہو چکی تھی مسلمانوں کے اندر، جن کا تعلق دور دور تک اسلام کے ساتھ نہیں تھا، وہ خاندان جو ہندو یا سکھوں سے مسلمان ہوئے بالخصوص، ان کے اندر وہ ہندوانہ رسم و رواج اور ظلم یہ کہ ان کو اسلام کا درجہ دیا جا رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے خلاف قلم اٹھایا، آپ نے اس پہ کتابیں لکھی۔ جب اس وقت نام نہاد علماء کہتے تھے ہولی اور دیوالی کے لڈو کھانے میں حرج کوئی نہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ ہولی اور دیوالی کے لڈو کھانے میں حرج کوئی نہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ ہولی اور دیوالی کے لڈو کھانے مسلمان کے لیے حرام ہے، یہ کافر کا تہوار ہے، یہ مسلمان کا شاعر نہیں ہے۔ یعنی آپ نے پھر اس وقت اس قدر اس پہ فتوے جات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے خلاف اور خلافت ثلاثہ کے موضوعات پر بکواس بکتے تھے، آپ نے اس درجے پر جا کے لکھا کہ یہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہر زمانے میں ایسے علماء رہے ہیں کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جدید دور ہے، جدید دور کے مطابق اسلام کو بھی ریسرچ کرنی چاہیے، یہ آج بھی کہتے ہیں ہمارے بہت سارے علماء مولوی ہر مکتبہ فکر کے، کیونکہ لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو جی اب جدید زمانہ ہے، اب 21ویں صدی ہے، آپ جناب 14ویں صدی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جناب دوسری تیسری صدی کی بات کرتے ہیں، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس اسلام کی محتاج ہے۔ اور آپ نے جو سائنسی علوم پر کام کیا، سائنسی علوم، آپ نے جغرافیہ، الجبرا، اس پر آپ نے کام کیا، اور آپ نے پھر جب اپنی تحقیق اور ریسرچ لکھی، سائنسدان آج تک کافر سائنسدان اس بات پر حیران ہے، حیران ہے۔ اسکول کالج ہر جگہ یہی پڑھایا گیا کہ زمین گھومتی ہے سورج اور چاند کے گرد۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر کتاب لکھی، آپ نے فرمایا زمین نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے، سورج اور چاند گھومتا ہے۔ اور اس موضوع پر آج تک ریسرچ جاری ہے۔
اور آپ عالمی دنیا کے سائنسدان 2 حصوں میں بانٹ چکے ہیں باقاعدہ اس موضوع پر، 2 حصوں میں بانٹ چکے. ایک حصہ کہتا نہیں گھومتی ہے، دوسرا حصہ کہتا نہیں زمین ساکن ہے، یہ مائع کے اوپر قائم ہے، پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، سورج اور چاند اس کے گرد چکر لگاتا ہے.